بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المصنف رحمه الله المجرورات هو ما اشتمل على علم المضاف إليه والمضاف إليه كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا فالتقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لأجلها۔ مجرورات، مجرور وہ اسم ہیں جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو، اور مضاف الیہ والمضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو حرف جر کے واسطے سے، لفظاً او تقدیراً مراداً، خواہ حرف جر لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، اور مقدر ہو تو درا حالانکہ وہ مراد ہو۔ فالتقدیر شرطه ان يكون المضاف اسما مجردا تنوینه لأجلها، پس حرف جر کی تقدیر کی شرط یہ ہے کہ مضاف ایسا اسم ہو جس کی تنوین خالی کی گئی ہو اضافت کی وجہ سے۔ طلبہ عزیز، الحمدللہ گزشتہ اسباق میں مرفوعات اور منصوبات ہمارے مکمل ہو چکے، اب یہاں سے مجرورات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا المجرورات، اس کی ترکیب اور مفرد کے متعلق پوری تفصیل وہی ہے جو ہم نے مرفوعات اور منصوبات کے ذیل میں کی ہے، اس لیے وہاں ان اسباق سے آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ مجرورات کو دو وجہوں سے جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ورنہ اگر حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو مجرور تو صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، مضاف الیہ۔ تو حقیقتاً مضاف الیہ ایک ہی چیز ہے، لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصنف اس کو مفرد ذکر کرتے ہیں، جمع کے صیغے کے ساتھ نہ لاتے، المجرور کہتے ہیں، انہوں نے مجرورات جمع ذکر کی۔ تو جمع کا صیغے لانے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نحات نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل المرفوعات اور المنصوبات جمع کے صیغوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو ان کے ساتھ محض مشاکلت کی وجہ سے یہاں بھی المجرورات جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجرور واقعی میں صرف ایک ہی ہے، مضاف الیہ، لیکن پھر اس مجرور کی کئی قسمیں ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو ان قسموں کی طرف، ان جزیات کی طرف اشارہ مقصود تھا مصنف کا، اس لیے مصنف نے مجرور کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مصنف نے مجرور کی تعریف کی ہے، هو ما اشتمل على علم المضاف الیہ، فرماتے ہیں کہ مجرور وہ اسم معرب ہے جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو، اور مضاف الیہ کی علامت یہ کل تین ہیں، یعنی جر کی علامت یہ کل تین ہیں، کسرہ،
جیسے کہ عام اسما کے اندر کسرہ کے ساتھ جر دیا جاتا ہے، جیسے مررت بزید، غلام زید، تو زید مجرور ہے کسرہ کی صورت میں۔ دوسری علامت یعنی کسرہ کی اور جر کی علامت تین ہے، تو ایک کسرہ ہے، دوسرا فتحہ ہے، جیسے کہ غیر منصرف میں ہوتا ہے۔ غیر منصرف کوئی اسم ہو تو اس کا جر فتحہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے مررت بعمر، غلام عمر۔ اسی طریقے سے جر کبھی یا کے ساتھ آتا ہے، پھر یہ یا تو مفتوح ہوتی ہے، جیسے تثنیہ کے اندر ہوتا ہے مررت برجلین، یا ما قبل مفتوح ہوتی ہے، جیسے مررت برجلین، یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، جیسے جمع مذکر سالم میں، اور ملحقات جمع میں، جیسے مررت بمسلمین، مررت بعشرین رجلا۔ بہرحال تو مضاف الیہ کی علامت یعنی جر یہ تین ہیں، کبھی کسرہ کی صورت میں آتا ہے جر، کبھی فتحہ کی صورت میں، کبھی یا کی صورت میں۔ آگے مصنف نے فرمایا ہے والمضاف الیہ کل اسم نسب الیہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ وہ اسم حقیقی یا اسم حکمی ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو حرف جر کے واسطے سے، خواہ وہ حرف جر لفظوں میں ہو، جیسے مررت بزید۔ دیکھیے اب اس مثال میں مررت فعل کی نسبت با حرف جر کے ذریعے سے زید کی طرف ہوئی۔ نحویوں کی اصطلاح میں اس کو جار مجرور کہتے ہیں۔ اب آیا وہ حرف جر تقدیری ہو یا لفظوں میں ہو، تو مررت بزید میں حرف جر لفظوں میں موجود ہے، تقدیری ہو یعنی اس کا اصل لفظوں میں باقی رہے، جیسے غلام زید، یہ اصل میں ہے غلام لزید، یہاں پہ غلام کی نسبت لام مقدرہ کے ذریعے زید کی طرف کی گئی، لیکن نحویوں کی اصطلاح میں اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اوپر والی بات میں آپ یاد رکھیں، مررت بزید میں اب اس کو جار مجرور تو با حرف جر اور زید مجرور تو کہیں گے، لیکن مررت اس کی اضافت کی جا رہی، تو اب اس کو مضاف کہنا یہ متروک ہو چکا ہے، لہذا اس کو فعل فاعل کی ترکیب کرتے ہیں۔ مصنف نے ایک قید بڑھائی ہے مرادن، یعنی چاہے وہ لفظ وہ حرف جر لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، اور مقدر ہونے کی صورت میں فرماتے ہیں مرادن کہ وہ مراد لیا گیا ہو۔ مصنف کی اس قید سے سمت یوم الجمعتی وغیرہ جیسی مثالیں اس سے خارج ہو گئی، کیونکہ ان میں حرف جر لام مقدر تو ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ جیسے کہ آگے چلتے ہیں، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کلو اسمن کے ذریعے سے تعریف کیے، اور ہم نے اسم کے ذریعے سے اس کی تشریح کی ہے، وہ اسم حقیقی ہو یا حکمی۔ تو اس میں ہم نے اسم حقیقی اور حکمی کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ یوم ینفع الصادقین
اور یوم ینفخ فی الصور جیسی مثالیں بھی اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ ینفع اور ینفق یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں باوجود یہ کہ دونوں فعل ہیں۔ تو حکمی کہا تو یہ مثالیں بھی اس میں شامل ہو گئی، کیونکہ حکمی طور پر یہ اسم ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر۔ تو یوم ینفع اصل میں یوم نفع الصادقین، اس طریقے سے یوم ینفخ فی الصور یوم النفخ فی الصور، یوم النفخ فی الصور۔ تو بہرحال یہ تعریف یہ مثالیں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ ہر وہ اسم چاہے حقیقی اسم ہو یا حکمی اسم ہو، یعنی تعویل کے ذریعے سے اس کو اسم بنایا گیا۔ آگے مصنف نے فرمایا فالتقدیر شرطه ان يكون المضاف اسما مجردا تنوینه۔ اس عبارت سے مصنف علام نے حرف جر کے مقدر ہونے کے لیے دو شرطیں بیان کی، یعنی وہ اضافت جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک مضاف اسم حقیقی ہو، ایک شرط تو یہ ہے کہ مضاف اسم حقیقی ہو، کیونکہ اضافت کے جو مقاصد ہیں یعنی تعریف، تخصیص، تخفیف، یہ اسم حقیقی کے ساتھ خاص ہیں۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی کہ وہ اسم مضاف تنوین سے خالی ہو۔ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب نے صرف تنوین کا ذکر فرمایا، حالانکہ مضاف تو نون تثنیہ اور نون جمع سے بھی خالی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کو ذکر نہیں کیا، اور یہ اس لیے کہ تنوین ان سب میں اصل ہے، اس لیے کہ تنوین اور نون تثنیہ نون جمع یہ قائم مقام تنوین ہے، گویا کہ تنوین اصل ہے اور نون تثنیہ اور نون جمع یہ فرع ہے، تو اصل کو ذکر کر کے فرع کو اس کے ضمن میں شامل کر لیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مضاف کا تنوین اور نون تثنیہ اور نون جمع سے خالی ہونا کیوں ضروری؟ یعنی جسے مثال طور پر غلام لزیدن تھا، لیکن اب اضافت کی گئی تو غلام زیدن تنوین سے خالی کر دیا۔ اس طریقے سے قلمانی تو قلما زیدن انہوں نے تسمیہ کو حذف کر دیا۔ اس طریقے سے مسلمون اس کی اضافت کی گئی، مسلمو ہندن انہوں نے جمع کو حذف کر دیا۔ تو مضاف تنوین اور نون تثنیہ جمع سے خالی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اسم کے تام ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اسم تام وہ ہوتا ہے جس کے آگے اضافت نہ ہو سکے، یعنی وہ انفصال کو چاہتا ہے، اس کلمے اور بعد میں آنے والے کلمے کے درمیان انفصال کو چاہتا ہے اسم تام، اور مضاف اور مضاف الیہ اتصال کو چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اسم تام سے تنوین اور نون تثنیہ اور نون جمع کو گرا کر اس کے تام ہونے کو ختم کر دیا گیا، پھر ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو گیا۔ مضاف مضاف الیہ اتصال کو چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے جمع ہونے کو ممکن بنانے کے لیے تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع سے اس کا خالی ہونا ضروری ہے۔ مصنف نے ایک جملہ بڑھایا ہے لِأَجْلِهَا، فرما رہے ہیں کہ مضاف سے تنوین وغیرہ گرانے کا باعث یہی اضافت ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، تو وہ مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی۔ لہذا غلام سے غلام زیدن، اس طریقے سے
قلمانی سے قلما زیدن، مسلمون سے مسلمو ہندن۔ یہ اضافت ہے، اور یہ جو تنوین اور نون تثنیہ اور نون جمع جو گر رہا ہے وہ اضافت ہی کی وجہ سے گر رہا ہے۔ لیکن اگر تنوین اور نون تثنیہ نون جمع اضافت کے بجائے کسی اور وجہ سے گرے تو پھر وہ اضافت کی بحث سے خارج ہے اور وہ ترکیب صحیح نہیں ہوئی۔ جیسے غلام سے الغلام کہا گیا تو اب اس کی اضافت نہیں کی جا سکتی، الغلام زیدن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ الغلام اگرچہ تنوین سے خالی ہے لیکن یہاں پر تنوین سے خالی ہونا اضافت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ الف لام کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ضاربن سے الضارب کہہ کر الضارب زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر تنوین کا جو حذف ہونا ہے اضافت کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہ اضافت نہیں ہے بلکہ یہاں پر تنوین کا گرنا وہ الف لام کی وجہ سے ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی پر ہم نے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔